بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم افتح اقفال قلوبنا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم الاسئلہ الموضوعیہ والاختیار من المتعدد کے اہم ترین موضوعات پر اپنے لیکچرز کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اللغہ والادب کے پورشن کو بھی شروع کیا ہے، اور اب آج سے ہم تاریخ العالم العربی و جغرافیتہ اس پورشن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ پورشن ہمارے سبجیکٹ سے کس حد تک ریلیٹڈ ہے، کتنا اہم ہے اور کیوں اہم ہے، میں اس کی مبادیات پہلے ہی آپ کو چند الفاظ میں بتا دوں کہ دراصل جب ہم عربی زبان کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ان ممالک کی بات کرتے ہیں، ان اقوام کی بات کرتے ہیں کہ جو عربی زبان بولتی ہیں، جہاں عربی زبان زندہ و پائندہ ہے۔ اور جب ہم ان علاقوں کی، ان ممالک کی، ان اقوام کی بات کرتے ہیں تو پھر لا محالہ اس کی ثقافت اور اس کے کلچر سے بحث ہوتی ہے، اور جب اس کے ثقافت اور کلچر سے بحث ہوتی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان ممالک کا جغرافیائی اعتبار سے ان کی تقسیم کیا ہے، ان کے حدود کہاں کہاں ہیں، ان میں پائے جانے والے سمندروں کی بات ہوگی، ان میں بہنے والی نہروں کی بات ہوگی، اور ان میں اونچے کھڑے پہاڑوں کی بات ہوگی، اور ان میں دور تپتے صحراؤں کی بات ہوگی، اور اس سے آگے بڑھ کر ان ممالک میں جو معدنیات ہیں، چھپے ہوئے خزانے ہیں، ان کی بات ہوگی، وہاں کے جو وسائل ہیں ان کی بات ہوگی، ان علاقوں کے جو مسائل ہیں ان کی بات ہوگی، ان میں ہونے والی جنگوں کی بات ہوگی، بڑی بڑی لڑائیوں کی بات ہوگی، ان کی بڑی شخصیات کی بات ہوگی، اور ان کے کارناموں کی بات ہوگی، اور ان کی ہسٹری کی بات ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ عربی ادب اور عربی ثقافت سے ریلیٹ کرتی ہیں، اس لیے اس بات کی بہت شدت سے ضرورت ہے کہ جہاں ہم عربی زبان سیکھیں اور پڑھیں، عربی ادب سیکھیں اور پڑھیں، تو عربی کلچر کو بھی لیں۔ صرف یہاں تک محدود نہ رہیں کہ ہم یہ پورشن پیپر میں نہیں آنا تو لہٰذا مجھے اس پورشن کی ضرورت نہیں۔ یہ پورشن پیپر میں بھی آتا ہے، اگرچہ اس انداز سے نہیں آتا، اس میں سے 2-4 MCQs 5 MCQs آ سکتے ہیں، لیکن یہ پورشن اس لیے اہم ہے کہ جب تک آپ اس پورشن کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو عربی ادب کی حقیقت کا ادراک اور اس کی روح تک جو آپ کی رسائی ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ تو آئیے ہم اس پورشن کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا MCQs ہے جی کہ من هو الخلیفہ العثمانی الاول، پہلا عثمانی خلیفہ کون تھا؟ باقاعدہ جو خلافت کا جو نظام مرتب ہوا اس میں جو سلیم اول تھا وہ پہلا خلیفہ بنا تھا عثمانیوں کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے بادشاہ آتے تھے، خلیفہ نہیں ہوتے تھے۔ جو پہلا باقاعدہ خلیفہ بنا ہے وہ سلیم اول بنا ہے۔ من ہوا اخو خولہ الذی خلصتہ من الاسری، اسری وہ خولہ کا وہ بھائی کہ جو اپنے خاندان سے الگ ہوا، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا جی زرار بن اصفر۔ سکر قریش کسے کہتے ہیں؟ عبد الرحمن الداخل کو سکر قریش کہتے ہیں، قریش کا باز کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں پچھلے لیکچرز میں بہت تفصیل سے دے چکا ہوں، اور ان دلس کی میں مکمل ہسٹری جو ہے اس پہ 3 لیکچر میرے YouTube کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، آپ وہ ضرور لیں، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ من ہوا اول امیر للمؤمنین، مسلمانوں کے جو پہلے امیر ہیں، اگرچہ اس بات میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے امیر کا ٹائٹل اختیار نہیں کیا، وہ حضرت علی نے کیا تھا، لیکن راجح قول کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق پہلے امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی قبر جو ہے وہ حمص نامی شہر میں ہے، اور ان کی وفات جو ہوئی تھی وہ 21 ہجری ہوئی تھی، اور میلادی اعتبار سے 642 عیسوی بنتی ہے۔ اور من ہوا ہؤلاء الابطال مات علی فراشی، ان میں سے کون سا ایسا بطل جرنیل تھا کہ جو اپنے بستر پہ فوت ہوا؟ ابو عبیدہ عامر بن جراح۔ اس کے بعد ہے جی کہ فاتح سین، یہ ٹائٹل عربوں کے کس لیڈر اور کس قائد کے پاس ہے؟ تو یہ قتیبہ بن مسلم الباہلی کے پاس ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ کے علاقے
چائنا تک آئے تھے اور انہوں نے چائنا کے کچھ علاقے بھی فتح کیے تھے۔ اور من القائد التاریخی اطلب الموت تواہب لکم الحیات، تم موت کو طلب کرو، زندگی تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ویسے ہی مل جائے گی، موت مانگو گے تو زندگی ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ ما ہی اللغہ التی کانت یتکلمها المسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ جس زبان سے بات کرتے تھے وہ لغہ آرامیہ تھی۔ مات خلیفۃ ورع وولد شاعر غزل فقالوا ای حق رفع ای باطل وضع، یہ کس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک خلیفہ متقی خلیفہ فوت ہو گئے اور غزالی شاعر پیدا ہوا، اور کیا ہی بڑا حق تھا جو اٹھ گیا اور باطل جو ہے وہ آ گیا۔ تو یہ عمر بن ابی ربیعہ شاعر ہے اور حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ خلیفہ ہیں۔ جس رات حضرت عمر کا انتقال ہوا اس رات عمر بن ابی ربیعہ پیدا ہوا۔ قریشی تھا، ہاشمی تھا، بڑا نوجوان تھا، اس کا والد بہت بڑے بڑے محکموں میں کام کر رہا تھا، اور پھر بنو امیہ کے زمانے میں اور اسے ترقی ملی، تو ظاہر ہے ناز نخروں میں پلا، مال بھی کافی تھا، تو اس کے اخلاق اور عادات بگڑے۔ اس کے بعد ہے جی کہ اگلا سوال ہے الی ایت جزیرۃ نفی الزعیم المصری احمد عرابی۔ احمد عرابی یہ مصر کے بہت بڑے لیڈر ہیں، انقلابی، اور انہوں نے مصر کی آزادی کی آواز ہر حال میں، ہر زمانے میں بلند رکھی۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیلوں میں گزرا۔ انہیں جزیرہ سیلان میں ایک مرتبہ ملک بدر کیا گیا تھا، وہاں پر انہیں بھیج دیا گیا تھا۔ اور فی ای من هذه الحروب والغزوات وقف خالد بن ولید ضد المسلمین، پہلی مرتبہ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف جس جنگ میں اترے تھے اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں جی کہ بنا خلیفۃ قبۃ صخرہ ونقش اسمہ علیہا ثم جاء خلیفۃ آخر ودعا ببنائها یا بناؤها، کہ ایک خلیفہ ہیں انہوں نے قبۃ الصخرہ، جو آپ کو زرد رنگ کا گنبد مسجد اقصیٰ کے بالکل سامنے ایک بڑا گنبد نظر آتا ہے، جسے عام طور سے لوگ مسجد اقصیٰ خیال کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد اقصیٰ ہے نہیں، تو اس کی تعمیر کی، اور وہ ایک بڑا ٹیلہ تھا، اس ٹیلے کے اوپر انہوں نے گنبد بنوایا، اور پھر بہت اونچا گنبد بنا، اور اس کے اوپر انہوں نے منقش جو ہے وہ پتھر لگوائے اور اپنا نام بھی تحریر کیا۔ اور پھر یہ کون تھے؟ یہ عبد الملک بن مروان تھے، جو کہ مروان بن حکم کے بیٹے تھے، اور امویوں کا جسے ابو الملوک بھی کہا جاتا ہے، جسے ابو الذبیان ان کے بخل اور بخر کی وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب عباسیوں کی حکومت آئی تو مامون الرشید نے دوبارہ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی بنا اور عمارت کو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے چونکہ اسے دوبارہ سیٹ کروایا ہے تو اس لیے یہ میری طرف منسوب کیا جائے۔ نیکسٹ آتے ہیں جی کہ متا تم حفر اول بئر للنفط فی العالم، کہ جو پہلا یعنی کنواں تھا تیل کے لیے انٹرنیشنل لیول پر، دنیا میں جو پہلا تیل کا کنواں کھودا گیا اور پراپر طور پہ پٹرول نکالنے کی کوشش ہوئی تھی، وہ امریکہ میں ہوئی تھی، اور وہ 1859 کے اندر ہوئی تھی، 1859 میں ہوئی تھی، اور وہ امریکہ کے اندر ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے جی کہ فی ای عام انشا الخلیفہ ولید بن عبد الملک الجامع الاموی بدمشق۔ ولید بن عبد الملک، یہ عبد الملک بن مروان کا منجلا بیٹا ہے، اور اس نے الجامع الاموی کے نام سے ایک بہت بڑی مسجد، مدرسہ اور ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ ادارہ قائم کیا تھا دمشق کے اندر۔ بہت بڑی مسجد ہے، عالی شان مسجد ہے، ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے، اور امویوں کے ظلم کے حوالہ سے اس مسجد کے ساتھ داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا تو اس کے بعد جب قافلہ واپس لوٹا تو ان کی باقیات اسی مسجد میں لائی گئی تھیں، اور وہیں اس کے باہر جو ہے اس کا جو ایک یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو ہم ڈیوڈی بولتے ہیں، تو وہاں پر یزید کھڑا ہوا تھا۔ تو بہرکیف اس کی کیا حقیقت ہے، اس ٹائم اس کی کیا کیفیت تھی، کیونکہ یزید کے کافی عرصہ کے بعد ولید بن عبد الملک آئے ہیں، اور ولید بن عبد الملک کا زمانہ جو ہے وہ اس کے بہت بعد کا ہے، تو لہٰذا 705 کے اندر اس نے پراپر، ویسے اس سے پہلے بھی موجود تھی لیکن پراپر الجامع الاموی کے نام سے ایک بنو امیہ کی جو ایک بڑی یادگار ہے وہ الجامع الاموی ہے، بڑی مسجد ہے، آپ اسے گوگل کریں، فیس بک سے دیکھیں، اور بڑی خوبصورت اس کی تصاویر ہیں، ابھی بھی وہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ قلعہ دمشق ہی الوحیدہ التی بنیت علی مستوى المدینہ متى بنیت۔
دمشق کا جو قلعہ ہے نا جی، وہ پہلا قلعہ تھا کہ جو پراپر پورے شہر کو اس نے اپنے حصار میں لیا. یعنی پہلے زمانوں میں یہ جو قلعوں کی جو ترتیب سامنے آئی تھی کہ پورا ایک قلعہ ہوتا تھا اور اس قلعے کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا اور وہ پورے شہر کو کنٹرول کرتا. تو مستوى المدینہ مطلب پورے مدینے کو اس نے گھیرا ہوا تھا، اپنے احاطے میں لیا تھا، اور پراپر یعنی اس کے دروازے بنائے گئے، اس کے 8 دروازے تھے، پورا دمشق شہر اس کے اندر بستا تھا. باہر سے کوئی حملہ آور ہونا بھی چاہتا تھا تو نہیں ہو سکتا تھا. تو دمشق میں یہ پہلا ہوا. اور جی جو سلجوق سلطنت تھی، دراصل یہ جب منگولوں نے حملے شروع کیے اور بغداد کو تہس نہس کیا، تو اس وقت اس سے پہلے جب منگولوں کے حملے شروع ہوئے تھے اور اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کی طرف سے یہ جنگجو آنے شروع ہوئے، تو اس وقت یہ خطرات لاحق ہوئے کہ جس طرح اور یہی وجہ ہے کہ دمشق میں تو یہ قلعہ بنا لیا گیا لیکن بغداد میں نہیں بنایا گیا. وہاں عباسی جو حکمران تھے وہ عیاشیوں میں پڑے رہے، اور یہاں چونکہ سلجوق سلطنت قائم ہوئی تھی، اور میں سلاجقہ کے بارے میں اس پہ تفصیلی وضاحت پہلے بھی کئی بار دے چکا ہوں، ہسٹری سے ریلیٹڈ سوال ہے یہ. تو سلجوکیوں نے پھر جو ہے وہ بنا لیا یہ قلعہ دمشق میں، اور وہ 1078 میلادی کے اندر انہوں نے یہ قلعہ بنا لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ دمشق جو ہے وہ پھر ان کے حملوں سے محفوظ رہا، جبکہ بغداد محفوظ نہیں رہا. اس سے 150 سال کے بعد تقریباً جو ہے وہ 250 سال کے بعد جو ہے وہ اپنے حملوں میں کامیاب ہوئے، اور اس طرح بغداد جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ سوال ہے کہ ماہی اول معرکہ کان فیہا خالد بن ولید قائدا للجیش الاسلامی. پہلا اسلامی معرکہ جو تھا، جو کہ مسلمانوں کا وہ پہلا معرکہ ہے جو مسلمانوں نے عرب دنیا سے باہر جا کے جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ لڑا، یعنی غیر عرب کے ساتھ لڑا، اور وہ معرکہ مؤتہ کہلاتا ہے. اور اس کی قیادت جو تھی وہ 3 جرنیلوں کے پاس آئی تھی، اور تینوں شہید ہو گئے تھے. اور اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے، اور حضرت جعفر طیار تھے. اور جب ان کی شہادتیں ہوتی گئیں تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھالا اور پھر ان کی قیادت میں فتح ہوئی تھی. اچھا جی، ہیرودوتس یہ ابو تاریخ ہے، اسے تاریخ کا یعنی تاریخ بنانے والوں میں ہے، اور تاریخ کا جو فن ہے اس کی طرف سب سے پہلا اشارہ کرنے والوں میں ہے. اور عاش فی القرن الخامس قبل میلادی، یہ 5ویں صدی قبل میلادی جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ زندگی ہے، اور یہ آیا ہے، یہ رہا ہے. اور اس کی جو کتاب تھی جو اس نے لکھی تھی تو اس کا نام تھا جو ہے وہ ہسٹوری کی، یعنی تاریخ کے نام سے ہسٹوری کی اس نے کتاب لکھی تھی، اور ہیرودوتس اس کا نام ہے. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی، 19 نمبر MCQs ہے، اور اس میں ہے جی کہ محمد الفاتح جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، 1453 کے اندر قسطنطنیہ فتح ہوا. اور اس سے پہلے بھی قسطنطنیہ جو تھا اس کا شہر یعنی فتح القیصر قسطنطین، قیصر جو تھا روم کا جو قیصر بادشاہ تھا اس نے فتح کیا تھا 320 میلادی میں. رومیوں نے اسے فتح کیا تھا. رومیوں نے کہاں سے؟ یعنی اغراقیوں سے، یونانیوں سے اسے فتح کیا اور وہاں پر عیسائی حکومت قائم کی. اور اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کی باری آئی تو 1453 میں آپ دیکھتے ہیں، آج کل اس کی سیریز بھی ہیں اور کافی اس میں تفصیل سے وہ دکھاتے ہیں. تو محمد الفاتح جو تھے وہ اللہ رب العزت سے مانگ رہے تھے، اور اللہ پاک نے ان پہ کھولا تو انہوں نے یہ ایک پروگرام بنایا. ان کے وزیروں نے مخالفت کی لیکن انہوں نے یہ پروگرام فائنل کر دیا. اب اس کے چاروں طرف سمندر ہے، آگے وہ جو ہے وہ قسطنطنیہ کا قلعہ تھا، اور اسے ایک ناممکن سی بات تھی، پیچھے صحرا ہے اور آگے پانی ہے، اور پانی سے آگے قلعہ ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ لکڑی کٹوائی اور اس کے پھٹے بنوائے، اور وہ پھٹے سارے بچھا دیے صحرا کے اندر، اور یہ سارا کام جو ہے وہ انہوں نے گھنٹوں میں کیا. اور وہ صحرا کا تقریباً کوئی کئی کلومیٹر کا علاقہ پھٹوں سے بھر دیا، اور پھر اتنے گائیں ذبح ہوئیں، جانور ذبح کیے، اور ان کی چربی اور خون ان پھٹوں پہ پھیلا دیا. اور اس کے بعد پھر اپنے باہری بیڑے جو ہیں انہیں ہزاروں کے حساب سے فوجیوں نے دھکا لگایا، اور راتوں رات جو ہے وہ کئی بیڑے سمندر میں پھینک لیے، اور یوں پھینک کر وہ اس سمندر کو عبور کرتے ہوئے وہاں قلعے تک پہنچ گئے. اور جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری فوجیں قلعے کے قریب ہیں، اور انہوں نے گھیر لیا، اور یوں چھوٹی سی جھڑپ کے بعد وہ قلعہ فتح ہو گیا. تو یہ ایک ناممکن سا کام تھا جو ہسٹری میں محمد الفاتح نے کر دکھایا. تو یہ 1453 کے اندر جو ہے یہ معاملہ ہوا تھا. اس کے بعد ہے جی کہ کم مرتن حاصر العرب القسطنطنیہ استنبول. اس سے پہلے بھی 11 مرتبہ جو ہے وہ عرب قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے تھے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتے تھے. بالآخر عثمانیوں کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا. اس کے بعد ہے جی 21 نمبر پہ سوال ہے، ہناک فرق بین میلادی المسیح و بدایت التقویم المیلادی.
جو میلادی کیلنڈر بنایا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کو جو مطلب کہ کرتا ہے یعنی اس کی نشاندہی، تو یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ 4 سال کا فرق ہے، یعنی 4 سال کے بعد یہ کیلنڈر جو ہے یہ ورک میں آیا ہے، اور یہ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ سوال ذہن میں رکھیے گا، یہ اہم ہے، اسلامیات سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ اور دمشق کا قلعہ گرا دیا گیا، ثم اعید بناؤہا متی کان، میں نے جس قلعے کی بات کی ہے تو جو کہ سلجوکیوں نے 1078 میں بنایا تھا، تو وہ قلعہ جو ہے وہ تھوڑا یعنی اس کی کچھ چیزیں، کچھ دیواریں اس کی کمزور پڑیں، تو اس کو گرایا گیا، دوبارہ مضبوطی سے تعمیر کیا گیا، اور یہ معاملہ 1202 میں پیش آیا۔ اس کے بعد ہے جی کہ من بنا البیمارستان القیمری فی الصالحیہ، یہ دمشق کی ایک بستی تھی، بستی کہہ لیں، یا آپ اگر دمشق کو ضلع تصور کریں تو اس کا ایک سٹی ہے صالحیہ کے نام سے، وہاں پر ایک سب سے بڑا ہاسپٹل بنا تھا، اور یہ امیر سیف الدین یوسف ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور وہ مقامی گورنر تھے۔ 1256 میں ان کا طب میں اپنا بڑا ذوق تھا، تو انہوں نے کافی سارے طبیب جمع کیے، اور انہوں نے بیمارستان القیمری کے نام سے صالحیہ نامی دمشق کی بستی میں ایک بڑا ہاسپٹل قائم کیا تھا۔ 1256 میں یہ ہاسپٹل قائم ہوا۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، اس کے بعد ہے این یقع مینائے جبیل اقدم مینائے عرفہ التاریخ، ٹھیک ہے جی۔ جو ہمارا یعنی ہمارا جو یعنی عرفات، مزدلفہ اور مینا، جسے ہم مینا بولتے ہیں، اور یعنی ہمارا جو مینا ہے، مینائے عرفہ ہے، اس سے پہلے بھی ہسٹری میں ایک مینا تھا، اسے مینائے جبیل کہتے ہیں، جو کہ پیغمبروں کی ہسٹریاں ہیں اس سے ریلیٹڈ، وہ جو پہاڑ ہے، چونکہ ہمارے ہاں تو یہ عرفات میں ہے وہ پہاڑ، اور ان کے ہاں بھی ایک مینائے جبیل ہے، جو کہ اس سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں عبرانی، اور اس سے پہلے زبانوں میں، اور جو حضرت ابراہیم کی اولادیں تھیں، تو یہ سارے پیغمبروں کا وہاں بڑا یعنی ان کا بڑا مذہبی مقام ہے۔ یہ لبنان کے اندر مینائے جبیل موجود ہے، اور یہ مینائے عرفہ سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اقدم ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ متی بدأت مؤسسہ نوبل بمنح جوائزہا، جو یہ جو نوبل نامی جو ایک انعام دیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، نوبل پرائز جس کو کہتے ہیں کہ یہ نوبل پرائز ہے، تو یہ اس کی ابتدا کب ہوئی تھی، کب منح ہوا؟ منح مطلب عطا، تو یہ دینا کب سٹارٹ ہوا؟ یہ 1901 میں جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا۔ اور این تمت زراعت الشائی لاول مرہ، یہ جو چائے کے جو کھیتی ہے، فصلیں ہیں، باغات ہیں، یہ سب سے پہلے کہاں اس کا کام ہوا؟ یہ چائنا نے 350 میلادی میں جو ہے یہ اس کو دریافت کیا، اور یوں چائے بننا سٹارٹ ہوئی، اور اس وقت سے لوگ چائے پیتے آئے جا رہے ہیں، اور اب کئی لوگ چائے کے بڑے دشمن ہیں۔ فی ای عام اکتمل بناء سور برلین الذی ازیل 1989۔ اچھا جی، یہ جو یعنی برلن ہے، برلن جو کہ آئی تھنک اٹلی کا ہے، جو اس کی جو سور یعنی اس کی جو جس طرح ہمارے ہاں دیوار چین ہے، اس طرح اس کی جو دیوار تھی وہ بنائی گئی تھی، اور وہ بنائی گئی تھی 1961 میں، اور پھر وہاں احتجاجات شروع ہوئے کہ یہ جو دیوار ہے برلن کی یہ گرا دی جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر 1989 کے اندر اس کو ازیلا بمعنی اس کو گرا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ کم عام دام النظام الملکی فی مصر فی القرن العشرین، 20ویں صدی کے اندر جو مصر کے اندر جو کہ بادشاہی نظام ہے وہ کتنا سال تک رہا؟ 52 سال تک رہا۔ مصر کی جو لاسٹ کی 3 ہسٹریز ہیں، انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے ہماری بات بھی ہوگی، آپ مجھے یہ چیز یاد کروائیں گے تو میں اس کو تفصیل سے اس پہ لیکچرز بھی بناؤں گا کہ مصر کی ہسٹریز کیا ہیں، تو اس پہ ہماری بات مطلقاً میں یہاں صرف بات کرتا ہوں کہ مصر کا جو بادشاہی نظام ہے 20ویں صدی میں تقریباً 52 سال تک وہ چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ما اسم العاصمہ التی ولد فیہا الاسکندر الاکبر، یہ یلا نامی ایک شہر ہے جی، وہاں پر جو ہے جو بادشاہ اسکندر اعظم ہے اس کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ یہاں پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی میزوپوٹامیہ، یہ نام سے ظاہر ہے یہ پرانی قدیم تہذیب تھی، اور پرانی تہذیب جو ہوتی ہے وہ مجموعہ ہوتی ہے جس میں سلطنت، بادشاہ، رعایا سب چیزیں آتی ہیں، تو وہ تہذیب تھی، اور یہ عراق کے اندر تھی۔ پہلی جو جنگ عظیم ہوئی ہے وہ 28/7/1914، یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا۔ دوسری جو جنگ عظیم ہوئی ہے متی دخلت الولایات، اس میں پہلی جنگ عظیم میں امریکہ جو کودا ہے وہ 1917 میں کودا ہے، اور پہلی جنگ عظیم کا جو خاتمہ اعلان کا انتہا کا ہوا ہے وہ 11/11/1918 کو ہوا ہے۔
اور جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے وہ 1/9/1939 کو اس کا آغاز ہوا تھا. اور اس کے بعد نیکسٹ سوال دے رہے ہیں کہ جو متحف وطنی مصر کا متحف وطنی ہے جو قومی میوزیم ہے وہ کب اس کی بنیادیں رکھی گئیں؟ 1919 کے اندر 1919 کے اندر اس کی بنیادیں رکھی گئیں. اور ما هي المعركة التي انتصر فيها المسلمون بقيادة خالد بن ولید على بيزنطين. ٹھیک ہے جی. معرکہ اجنادین یہ ایک سیاسی پالیسی تھی حضرت عمر کی، اور یہاں پر اصل میں ایرانیوں کو پہلے مطلب رگڑا دینا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ عیسائیوں کو رگڑا دینا تھا. تو اس لیے یہ ایک سیاسی حکمت کے تحت 634 میلادی 16 ہجری کے اندر یہ حضرت خالد بن ولید نے ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید نے ایک یعنی جنگی چال چلی تھی، اور اس چال کے تحت جو اجنادین کا معرکہ تھا اس میں جو بیزنطین تھے ان کی مدد کے طور پر جو ہے وہ مسلمان سامنے آئے، اور رفتہ رفتہ پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ یعنی ایران جو کسریٰ بڑی سلطنت تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. اور اس کے بعد ہے جی کہ بالتحدید کم یوماً استمرت الحرب العالمیہ الاولیٰ. پہلی جو جنگ عظیم تھی وہ 1567 دن تک چلتی رہی. اور ہٹلر جو ہے اسے کب پھانسی دیا گیا تھا؟ 1945 میں، اپریل 1945. اور متا زحف المغول علی بغداد اور ونحو خلافہ العباسیہ، جو منگول تھے انہوں نے بغداد پر کب جو ہے وہ چڑھائی کی اور اسے عباسی حکومت کو جو ہے وہ دفع دخل کیا؟ تو وہ بغداد میں 1258 میں آئے اور انہوں نے تہس نہس کر دیا. من هو الخلیفہ المروانی الاول. پہلا خلیفہ مروانیوں کا مروان بن حکم ہے. حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوا تھا سلسلہ، اس کے بعد یزید، اور پھر اس کے بعد یزید کا بیٹا آیا لیکن اس نے جو ہے وہ حکومت چھوڑ دی، خالد بن یزید نے. اس کے بعد پھر مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد تھے، انہوں نے حکومت جو ہے وہ سنبھال لی تھی. پھر اس کے بعد ساری حکومت مروانیوں کے پاس چلی گئی، انہی کے پاس رہی. اور مروان بن حکم جو ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سالے بھی ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مختلف علاقوں کے گورنر رہے، کاتب بھی رہے. حضرت عمر کے زمانہ سے عہدوں میں تھے، اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے کافی آگے آ گئے تھے. کم کان عدد ضحایا الحرب العالمیہ ثانیہ. دوسری جنگ عظیم میں 55 ملین لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں. اور یتطیر العرب من شہر صفر ففی ای یوم منہ سقطت بغداد. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یتطیر العرب من شہر صفر ففی ای یوم منہ سقطت البغداد، کہ جو عرب لوگ تھے وہ التطیر، ویسے تو تطیر کا معنی ہوتا ہے پرندے کا، یعنی ہوا کے اندر طیران کرنا، ہوا کے اندر اڑنا. تو سفر کے مہینے میں عرب جو ہوتے تھے وہ عام طور پہ سفر یعنی نکلتے تھے اور اپنے شہروں سے چھوڑ دیتے تھے، اور سفر میں ہی منگولوں نے یہ موقع پا کر بغداد کو گرا دیا. اور یہ کب ہوا؟ یہ 556 ہجری کے اندر سفر کا مہینہ تھا، اور سفر کی 4 تاریخ تھی. اور اس کا دوسرا مطلب منحوسیت بھی ہے. قصر حمراء، جس کو آپ جو ہے وہ یعنی قصر احمر کہتے ہیں، جو کہ یعنی جو کہ ایک علامت ہے مسلمانوں کی اندلس میں حکومت کی باقیات میں سے. تو یہ شاہد علی فن العمارہ العربیہ الاسلامیہ، یہ عربی اسلامی جو فن تعمیرات ہیں اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور یہ غرناطہ کے اندر اب بھی موجود ہے. عمر خیام یہ ایک ایرانی شاعر ہیں اور فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، اور ان کا نام عمر خیام ہے، اور ایران میں ان کی پیدائش بھی ہوئی ہے. اور مدت خلافت جو ہے جو سب سے طویل پائی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پائی ہے، 12 سال سے کچھ تھوڑا سا زائد. اور کم سنتاً بقیت القدس تحت الاحتلال الصلیبی. میں نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ صلیبیوں نے 88 سال تک جو ہے وہ یرغمال بنا کے رکھا بیت المقدس کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالآخر سلطان کامیاب ہوئے. اور اس طریقے سے جو جنگ ہوئی تھی، ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، اور وہ جو کہ 1087 کے اندر تو صلیبیوں کو اس جنگ کے تحت جو ہے وہ بے دخل کیا گیا اور نکال باہر کیا گیا. اس کے بعد ہے جی کہ متا انتہى العصر العباسی الاول. عباسیوں کا جو پہلا دور ہے وہ کب ختم ہو گیا؟ 100 سال پر مشتمل تھا، 132 سے 232. پہلے 8 حکمران اسی دور میں ہوئے، اور یہ پہلا دور اسی لیے کہلاتا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ جو 51 سے آ رہا ہے تو انشاءاللہ اسے ہم نیکسٹ لیکچر میں لیتے ہیں.